دوستو انفوڈان میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے اس مقدمے کے بارے میں بات کریں گے جو ان کی شہرت کا باعث بنا۔ یہ مقدمہ ریاست بھوپال کا تھا۔ ریاست بھوپال کے نواب نے اپنی جائیداد کی آمدن کا ایک حصہ ان سٹوڈنٹس کے لیے وقف کر رکھا تھا جو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا چاہتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے ورثاء نے اس وقف کو بند کرنے کے لیے ایک قانونی چارہ جوئی کی، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مقدمے کو والنٹیرلی لڑنے کے لیے خود کو پیش کیا۔ قائد اعظم کے مقابلے میں جو وکیل عدالت میں پیش ہوئے وہ بھارت کا نامور وکیل رائے تیج بہادر صاحب تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انتہائی شاطر اور چلاک وکیل تھے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے مقابلے میں انہوں نے 3 دن تک دلائل دیتے ہوئے بے شمار دستاویزات اور ڈاکومنٹس بطور ثبوت جج کے سامنے پیش کیے۔ اس مقدمے کے دلائل 3 دن تک چلتے رہے اور اس دوران قائد اعظم نے اپنے موکل کے حق میں ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ جج کے بار بار کہنے کے باوجود بھی قائد اعظم محمد علی جناح روسٹرم پر نہیں آئے اور بحث میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ جب چوتھے دن جج اپنا فیصلہ سنانے والا تھا تو اس نے آخری بار قائد اعظم محمد علی جناح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر جناح، کیا آپ اب بھی اپنے موکل کے حق میں کچھ نہیں کہنا چاہیں گے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح اٹھے اور اپنے مخصوص انداز میں چلتے ہوئے روسٹرم پر آئے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی فائل نہیں تھی دوستو، اور نہ ہی دستاویزات کا پلندہ تھا، لیکن چہرے پر اعتماد اور آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ انہوں نے انتہائی اعتماد کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے جج کی طرف دیکھا اور کہا، جناب آپ اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتے کیونکہ انڈین پینل کوڈ کے تحت 1,00,000 روپے کی ویلیو سے زیادہ جو مقدمہ ہوگا وہ آپ کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، اور ساتھ ہی قائد اعظم نے وہ قانون تفصیلاً جج کو پڑھ کر سنایا۔ جج نے انتہائی حیرانگی کے ساتھ رائے تیج بہادر کی طرف دیکھا اور کہا کہ 3 دن تک جس کے دلائل ہوتے رہے تو اس وقت آپ نے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، جناب یہ بات رائے تیج بہادر صاحب کو پتہ ہونی چاہیے اور آپ کو بھی، کہ ایک مقدمہ جو آپ کی جورسڈکشن میں نہیں ہے آپ اس کے لیے وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے بعد جج نے فیصلہ سنایا کہ میں اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا اور یہ مقدمہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک ممتاز قانون دان کی حیثیت میں دنیا کے سامنے ایک اعلیٰ مقام ملا۔ دوستو اس کے ساتھ آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کی بطور وکیل زندگی کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح لنکنز ان سے فارغ التحصیل انتہائی قابل بیرسٹر تھے اور قانون پر ان کی بڑی گہری گرفت تھی، لہٰذا اکثر کمرہ عدالت میں بڑی تعداد میں قائد اعظم کے قانونی دلائل سے محظوظ ہونے کے لیے ایسے لوگ بھی جمع ہو جاتے جن کا اس مقدمے کی سماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جج نے اپنے کمرہ عدالت میں بے شمار لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ کمرے کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ معزز جج کا حکم سن کر قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جناب والا، انصاف کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے۔ معزز جسٹس ڈیوس نے قائد کے جملے میں پنہاں طنز یا کاٹ کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ میں کمرہ عدالت کے دروازے کھلے رکھنے کے لیے تیار ہوں، بشرطیہ کہ مجمع خاموش رہے۔ قائد نے احاطۂ عدالت میں کھڑے لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے بآواز بلند کہا، مجھے امید ہے کہ سب لوگ کمرہ عدالت میں خاموش رہیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ واقعتاً کمرہ عدالت میں آنے والے لوگوں نے قائد اعظم کی بات کا پاس رکھا اور عدالتی کارروائی کے دوران اس قدر خاموشی طاری رہی، جب عملہ کوئی فائل جج کی طرف بڑھاتا اور جج اسے اٹھا کر اپنے سامنے میز پر رکھتا تو اس کی آواز بھی کمرہ عدالت میں گونجتی۔ دوستو قائد اعظم محمد علی جناح جب اپنی وکالت کی تعلیم مکمل کر کے برصغیر میں واپس آئے تو قائد اعظم کا
انتخاب بطور پریزیڈنسی مجسٹریٹ کیا گیا۔ اس منصب پر ان کی 1500 روپے ماہانہ تنخواہ مقرر کی گئی تھی، جو کہ ایک بہت بڑی اور خطیر رقم تھی۔ اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو یہ رقم لاکھوں روپے میں بنتی ہے۔ قائد اعظم نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ تھوڑے ہی عرصے میں جو خدمات انجام دیں، حکام ان کے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس لیے اس عارضی ملازمت کے ختم ہونے پر قائد اعظم کو آفر کی گئی کہ آپ اس ملازمت کو کنٹینیو رکھیں، لیکن قائد اعظم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ محمد علی جناح 1500 روپے ماہانہ کمانے والا وکیل نہیں ہے، میں روزانہ کمانے والا آدمی ہوں۔ تو انہوں نے اس جاب کو چھوڑ دیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایک مقدمے کے 1500 روپے فیس وصول کرتے تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح لوگوں سے اپنے چیمبر میں ملاقات کرنے کے لیے وقت کے حساب سے پیسے چارج کرتے تھے، لیکن اگر وہ کسی شخص سے 4 گھنٹوں کے پیسے وصول کیے ہیں انہوں نے، اور لیکن ان کا کام 1 گھنٹے میں ہو گیا ہے، تو قائد اعظم اس کو 3 گھنٹے کے پیسے واپس کر دیتے تھے۔ قائد اعظم کی تعریف میں مہاتما گاندھی نے ایک دفعہ لارڈ برکن ہیڈ کو لکھے ہوئے ایک خط میں لکھا تھا کہ مسٹر جناح بھارت کے انتہائی شاطر اور تیز وکیل ہیں۔ دوستو، ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کس ذہانت کے مالک تھے، اور ان کا فن خطابت بھی بہت اعلیٰ تھا۔ قائد اعظم کی زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ اور آپ کو پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اجازت چاہیں گے۔ جب قائد اعظم اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے لندن یونیورسٹی کے شعبہ قانون میں، تو لندن یونیورسٹی کے ایک انگریز پروفیسر پیٹر قائد اعظم کے فقط مسلمان ہونے کے سبب ان سے سخت پرخاش رکھتے تھے۔ ایک روز پروفیسر پیٹر کھانے کی جس میز پر کھانا کھا رہے تھے، قائد اعظم بھی اسی میز پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر پیٹر کو ان کا کھانے کا اس میز پر بیٹھنا اچھا نہ لگا۔ انہوں نے سخت ناگوار لہجے میں قائد اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایک پرندہ اور ایک سور کبھی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ قائد اعظم نے پروفیسر کی بات تحمل سے سنی، اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھانے کی میز سے اٹھتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں اور دوسری میز پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس شگفتہ جواب پر انگریز پروفیسر کو غصہ تو بہت آیا، مگر مناسب جواب نہ سوجنے کے باعث خاموشی سے انہیں دوسری میز کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بہرکیف اگلے دن پروفیسر پیٹر نے گزشتہ روز کا حساب بے باک کرنے کے لیے قائد اعظم کو راہ میں روک کر سوال کیا کہ اگر تمہیں 2 بیگ ملیں، ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو، تو تم کس بیگ کو اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے پروفیسر کی توقع کے عین مطابق بلا کسی توقف کے کہا کہ میں دولت والے بیگ کو اٹھاؤں گا۔ قائد اعظم کا جواب سن کر پروفیسر نے چہکتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والا بیگ اٹھاتا، جس کے جواب میں قائد اعظم انتہائی مطمئن اور مؤدب انداز میں گویا ہوئے، جناب، ہر انسان وہی چیز اٹھاتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہوتی۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے میں نے پیسوں کا انتخاب کیا، اور آپ کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے آپ نے عقل والا بیگ کا انتخاب کیا۔ دوستو، یقیناً ان واقعات کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور کامنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ بہت بہت شکریہ۔